تکبیر اللہ اکبر 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 پنہ جائے ارادہ کورمت ادھر چھ بچہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس موقع پر دو تین باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انتظامیہ کا اور آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ اس حوصلہ افزائی کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے نا تو اپنے جو عزیز اقارب جو پچھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بڑی یاد آتی ہے۔ 1994 میں جب میں 6 سال کا تھا تو میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ تو جب بھی یہ موقع آتا ہے خوشی کا موقع تو والد صاحب کی بڑی یاد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ امامت کے شعبے میں سب سے مشکل کام کیا ہے، امامت کے شعبے میں مشکل ترین کام ہے تراویح میں قرآن پاک سنانا۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کو 2-3 پارے یا 1 پارہ یاد ہو اور اس کو کہا جائے بھائی آپ جماعت سے نماز پڑھاؤ اور اس کو پھر جہری نمازوں میں پڑھو، پھر پتہ چلتا ہے کہ تراویح میں قرآن پاک سنانا کتنا مشکل ہے۔ فرض نمازوں میں وہ بھی سنا سکتا ہے جو حافظ نہیں ہے، دھیرے دھیرے کر کے، کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہے، سال ہے، ایک دن یاد نہیں ہوگا دوسرے دن، اس دن یاد نہیں ہوگا تیسرے دن۔ لیکن تراویح میں ایک دن کا 1 پارہ سنانا لازمی ہے۔ اگر ایک دن میں 1 پارہ نہیں سنائیں گے تو قرآن پورا نہیں ہوگا۔ اور امام کے لیے تراویح میں 1 پارہ جو قرآن سنا رہا ہے انتہائی ضروری ہے، چاہے اس کی صحت خراب ہے، چاہے صحت ٹھیک ہے، چاہے گلا خراب ہے، چاہے بخار ہے، زکام ہے، کچھ بھی ہے، ہر حال میں اس کو 1 پارہ سنانا ہے۔ تو یہ اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ آپ مت پوچھیں۔ میں جب یہاں سے باہر نکلتا تھا بظاہر میں چل رہا ہوں لیکن میرا ذہن اسی طرف ہے،
سکول میں ہوں، بظاہر سکول میں ہوں، لیکن میرا ذہن اسی طرف ہے کہ رات کو مجھے اتنا پڑھنا اچھا. یہ مشکل کام کیوں ہے کہ روز کا ایک تو سبق یاد کرنا ہے اور ایسا پختہ یاد کرنا ہے کہ اس میں غلطی کا اندیشہ نہ ہو. دوسرا، اس سبق کو 20 رکعتوں میں تقسیم کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سبق ختم ہو جائے اور رکعتیں بھی باقی ہو، یا ایسا نہ ہو کہ سبق پورا ہو جائے اور کیا سبق ابھی باقی رہے اور رکعتیں پوری ہو جائیں. تو اس سبق کو 20 رکعتوں میں تقسیم کرنا، ذہن میں رکھنا، رکعتوں کی تعداد کو یاد رکھنا. ابھی بیچ میں ایک پارہ اتنا زیادہ وہ مشکل تھا میرے لیے کہ اس میں اتنا کھویا کہ مجھے رکعتوں کا پتہ ہی نہیں رہا. ایک رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. تو الحمدللہ آپ سے زیادہ میں خوش ہوں کیونکہ آج مجھے 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ میں نے پورا قرآن پاک تراویح میں پڑھا. 7 سال کے بعد. لاسٹ ٹائم میں نے 2018 میں قرآن سنایا تھا اور میں آپ کے ارد گرد میں مجھے کافی عرصہ ہو گیا. 2011 میں نے سکھ باغ چوک میں ایک مسجد ہے، مسجد خوبی اس کا نام ہے. پہلے وہ تھی پرانی لیکن اب شہید کر کے اس کو نئی بنا دی ہے، ٹائلیں وائلیں لگائی ہیں بہت اچھی طرح سے. 2011 میں نے پہلی تراویح وہاں پڑھائی تھی. الحمدللہ قرآن پاک سنایا اور تب سے ابھی تک ان لوگوں کا معمول ہے وہ قرآن پاک سنتے ہیں، ورنہ پہلے وہ قرآن سنتے ہی نہیں تھے. اس کے بعد رینا والی میں پھر 2018 میں نے لاسٹ میں بمنا میں قرآن سنایا 2018 میں. اس کے بعد 2019 چلا گیا اپنے گاؤں فار فلانگ ایریا، وہاں کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن سننا تو دور کی بات، وہاں پہ بھی نہیں سنا. 2020 کووڈ آ گیا، 21 میں بھی کووڈ، 22 میں بھی نہیں سنایا، 23 میں، 24 میں، 25 میں اور 26 میں جا کر کے الحمدللہ پورا قرآن سنایا. یہی وجہ ہے کہ مجھے تھوڑی تھوڑی بیچ میں دقت بھی ہوئی، بھولا بھی، یہ اٹکا بھی بیچ میں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا تھا. تو الحمدللہ آپ سے زیادہ خوشی مجھے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے. ورنہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک بار چھوڑا پھر دوبارہ نہیں پڑھ پائے، پھر چھوڑ ہی دیا. اور ایسے بھی نوبت آئی کہ اللہ بچائے پورا قرآن ہی بھول گئے. وہی چند صورتیں یاد ہیں جو فرض نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں معمول کے مطابق، اور باقی سارا کا سارا قرآن صاحب. ایک ساتھی تھا، یہ چٹکلا بھی ہے، اس کو رجب رمضان آیا، قرآن یاد نہیں، رمضان آیا، لوگ کہنے لگے بھائی آپ کو قرآن سنانا ہے. اب ان کو اپنے آپ سنانی تھی، کیسے چھڑاتے تھے؟ کہا بھائی بات سنو، میں ہوں قاری. میں کیا ہوں؟ میں قاری ہوں. میں قرات سے پڑھوں گا 2.5 گھنٹے لگیں گے، منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں نہیں سنوں گا. کہا بھائی 2.5 گھنٹے کون کھڑا رہے گا، آپ وہی سنتے پڑھو. تو جب ایک بار انسان چھوڑتا ہے تو پھر یہ نعمت چھوٹ ہی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سینے سے نکلنے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے کہ جس کے گلے سے رسی نکل گئی ہو. کہ اونٹ کے گلے میں رسی ہے تو وہ مالک کے پاس ہے، رسی نکل جائے تو وہ چلا جائے گا، پتہ نہیں کہاں. یہی سلسلہ قرآن پاک کا ہے کہ تلاوت کرتے رہو، پڑھتے رہو، سینے میں رہے گا، چھوڑ دو گے کہ سینے سے نکل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر صاحب قرآن کے ساتھ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور جنت کے بالا خانوں پر چڑھتا جا، اور ایسے قرآن پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. تیری منزل و ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صاحب قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اور یہ قرآن عجیب کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیتیں آتی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی ہیں. 20ویں پارے میں ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. سورہ یاسین میں کیا ہے؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ. تو اسی طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی ہیں. اچھا دیکھیں سورہ رحمان میں دیکھیں ہر آیت کے آخر میں نون ہے. سورہ شمس میں دیکھیں ہر آیت کے آخر میں الف ہے. سورہ قمر میں دیکھیں ہر آیت کے آخر میں را ہے. اسی طرح سے کیا عجیب کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب انسان پڑھتا ہے تو لطف اندوز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب فطر پڑھیں گے.